اور پھر جب مولا علی سے تو پوچھے گا کہ کیسے ہدایت خالص ملے گی، تو ایک تو تجھے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بچ، کیونکہ شرک کس پہ ظلم ہے؟ ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ جب لفظ ظلم آتا ہے اور آیا بھی شرک کے لیے ہے تو ظالم کون؟ بڑی آسانی سے بات سمجھ آتی ہے، کون ہے ظالم؟ شرک کرنے والا۔ کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ اور اگر سمجھ رہا ہے تو کہ یہ اللہ پہ ظلم کر رہا ہے تو کتنا بدبخت ہے کہ ظالم ہے اللہ پر۔ اللہ تو تیرے کسی نقصان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نفع و ضرر سے بالا تر ہے، سبحان ہے، سبحان اللہ، اس پر کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھ تو صحیح تو نے کیا کیا ہے۔ اگر کوئی آل محمد پہ ظلم کرے وہ بھی ظالم، لیکن جو محمد پہ ظلم کرے وہ اس سے بھی بڑا ظالم، اور جو اللہ پہ ظلم کرے سب سے بڑا ظالم۔ اور اگر وہ ظلم بڑی مجلس میں ہو، ہزاروں لوگوں کے سامنے ہو اور لوگ واہ واہ کر کے کہیں میری زندگی بھی تینوں لگے، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ رونے کی جگہ ہے یا نہیں؟ رونے کی جگہ۔ میں کبھی کبھی یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اے نعرے لگانے والے، اے واہ واہ کرنے والے، اے مرحبا مرحبا کہنے والے، اے میری زندگی تینوں لگے آکھن والے، نعرے تکبیر و نعرے رسالت و نعرے حیدری اس لیے لگانے والے کہ تو کسی کو داد دے رہا ہے، پہلے یہ سوچ تو صحیح داد حق پہ دے رہا ہے یا باطل پہ دے رہا ہے۔ کتاب ہے جو نفس انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ عزیزان من، یہ جو داد آپ دیتے ہیں کسی بھی انداز سے دیں، اس سے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جی تسی چپ کر کے بے وجہ تے کوئی شاید داد نہ دے ہوتا، اگلے دن میں کوئی قبرستان ہی پڑھتا پہ ہوں۔ یعنی داد نہ دینا آپ کا حوصلہ شکنی ہے اور داد دینا آپ کا حوصلہ افزائی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا بھی تو کوئی شرعی حکم ہے نا کہ حوصلہ افزائی وہاں کر جہاں بات حوصلہ افزائی کی ہو۔ بس معلوم ہوا حوصلہ افزائی جائز ہے حق کی، اور اگر باطل گو ہے تو کر رہا ہے حوصلہ افزائی، تو اللہ تجھے کہتا ہے لا تعاونوا علی الاسم والعدوان تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر تعاون کرنا ہے تو بر و تقوی پہ کر، اسم و عدوان پہ تو نہ کر۔ اور کیا خیال ہے، یہ کرامن کاتبین بھی جانتے ہیں یا نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی مخلوق ہے؟ قرآن مجید کو جب میں دیکھتا ہوں، ان کے لکھے کو، کرامن کاتبین کی لکھائی کو اللہ کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں۔
انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے ما قدموا وآثارهم کو لکھتے ہیں۔ لکھنے کے لیے معین فرشتے ہیں، لیکن اللہ ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کتنا اعتبار ہے اللہ کو۔